تو حضور علیہ السلام کو تو امت سے محبت تھی اتنی بہت زیادہ کہ اللہ پاک نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس ہستی نبی علیہ السلام پر امت کی کوئی جو تکلیف چیز پہنچاتی ہے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے، اور جو چیز امت کو فائدہ پہنچاتی ہے ان کو وہ بہت اچھی لگتی ہے، یہ چاہتے ہیں میں وہی میری امت کو ہر فائدہ میری امت کو پہنچے۔ اور خود بھی فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نقصان دہ نہیں جو میں نے نہ بتا دی ہو اپنی امت کے لیے، اور کوئی چیز فائدہ مند نہیں جو میں نے نہ بتائی۔ تو آج آپ کو انہی کی محبت کا ایک پیغام دینا ہے۔ یہ صحیح کر دیں، پروجیکٹر سے ہی آ رہے ہیں۔ ان کی محبت کا پیغام دینا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کس طرف دیکھا؟ آسمان میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے رہتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، جن کو کوئی گن بندہ، تو ہم تو کیا تو ستاروں کو نہیں گن سکتے، تو فرشتوں کو کیا گنیں گے؟ تو جب لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے جو ایک فرشتہ ہے ان کروڑوں اربوں فرشتوں میں سے، وہ بہت سارے جو دوسرے فرشتے ہیں وہ جو زمین سے اوپر جا رہے ہیں ان کو وہ روک لیتا ہے سب۔ تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ نیچے والے بھی فرشتے ہیں، یہ جب اوپر جانا چاہتے ہیں اعمال لے کے نہیں، جو فرشتے جاتے ہیں کرام کاتبین، نیک اعمال برے اعمال والے لکھنا ہوا فرشتہ ایک نیک اعمال لکھتا ہے، تو یہ جب صبح اور شام ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں یہ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ اچھے عمل والا فرشتے اچھے عمل لے کے جاتے ہیں تو اوپر پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر ایک ایک فرشتہ ہے جو سب کو روک لیتا ہے۔ اب یہ بڑی حیرانگی کہ وہ ان کو کیوں روکتا ہے؟ وہ تو اچھے عمل لے کے اوپر جا رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے، لیکن دیکھا کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ روک لیتا ہے سب فرشتوں کو، وہ کہتا ہے رک جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس سے کوئی میری امت کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی نظر دی تھی کہ زمین پر آسمان کے اربوں فرشتوں میں بھی آپ اس ایک فرشتے کو پہچان لیا کہ یہ کچھ علیحدہ کام کر رہا ہے۔ تو اس کے متعلق آپ کو پتا چلا کہ یہ تو بہت اہم کام کر رہا ہے، اور اگر میری امت کو نہ پتا چلا کہ یہ کیا کرتا ہے تو میری امت کو نقصان ہوگا۔ اسی کو محبت کہتے ہیں۔ جیسے ماں کہتی ہے بچے روڈ میں نہیں جانا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، رات کو باہر نہیں جانا چور ڈاکو ہے۔ یہ محبت کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ جس سے محبت کرتے اس کو نقصان سے بچاؤ، جس سے محبت کرتے اس کو فائدہ پہنچاؤ، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ تو ہمیں اگر حضور علیہ السلام سے محبت ہوتی تو ہم اپنے نیک اعمال نبی علیہ السلام تک پہنچتے، ہم جو کرتے ہیں حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کا دل دکھتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے میں نے پتھر کھائے، یہ مجھے اپنی تکلیف دے رہے ہیں، یہ تو محبت نہیں ہے۔ اب ماں باپ کو روزانہ جو ہے بندہ جو تکلیف دیتا ہے، یہ محبت ہوگی؟ تو نبی جو آپ نیک عمل یا برے عمل نبی علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، تو برا عمل کرتا ہے تو امتی کا وہ عمل آپ علیہ السلام دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں، اچھا عمل کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ تو اگر میں اور آپ صحیح محبت کریں کامل، تو پھر ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ نبی علیہ السلام کو دکھ ہو، آپ علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ کہتے ہیں کہ دہلی کی جامعہ مسجد، پرانے زمانے کی بات ہے، دہلی کی جامعہ مسجد میں اس وقت انگریزوں کا دور تھا، انگریز حکومت تھی۔ ایک جو
जेब कतरा होता है ना, जो जेब कतरे हो, पैसे जो निकाल लेते हैं, तो कुछ गोरे आए सैर के लिए उधर, तो मुसलमान था एक जेब कतरा चोर, उसने एक गोरे का जो है पर्स चुरा लिया। वो जब पर्स देखा, लिखा था ये तो फलाना जॉन इसका नाम है, ईसाई है, पैसे उसमें बहुत थे। जब उसने वो चोरी कर लिया, वो उसका पता ढूंढना, पता लिखा हुआ था, उसका पता ढूंढ के वो उसके घर पहुंच गया अगले दिन। जी मैं आपका पर्स देने आया हूं। उसमें अब हजारों रुपए थे, बड़े काफी पैसे थे। वो ढूंढता ढूंढता उधर छोड़ दिया। तो उसने समझा, वो अंग्रेज ने समझा कि शायद ये किसी को मिला है रास्ते में, तो ये मुझे देने आ गया। उसने कहा कि बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको कहाँ मिला है? उसने कहा मिला नहीं, मैंने ही तुम्हारी जेब से निकाला है, मैंने ही चोरी की। तो उसने कहा अच्छा ये तो बताओ कि चोरी आपने की है, तो चोर भी कभी इस तरह वापस करता है? चुराई हुई चीज, पैसा चोरी करके चोरी तुमने फिर क्यों किया अगर वापस करना है? तो उसने कहा मैंने इसलिए चोरी को इसलिए किया था कि पैसे मिले, लालच में आ गया। वापस इसलिए कर रहा हूं कि तुम ईसाई हो, अगर मुसलमान होते मैं वापस ना करता। अगर तुम मुसलमान होते, मैं ईसाई हो तो मैं वापस करो। उसने कहा अजीब बात है, तुम्हें तो मुसलमान का ख्याल रखना चाहिए, तुम मेरे काफिर के पैसे वापस कर रहे हो। बात समझ आ रही है? पंजाबी में बात आ रही है? अच्छा। उस चोर ने कहा मैंने इसलिए तुम ईसाई को वापस किए कि क़यामत वाले दिन, क्योंकि तुम हो ईसाई, क़यामत वाले दिन जब होगा तो ऐसा ना हो मेरा ये बुरा अमल पेश हो और तुम शिकायत करो जी अपने पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम से कि मेरा पैसे जो है वो एक मुसलमान ने चोरी कर लिए हैं, और अल्लाह के पैगंबर ईसा मेरे नबी अलैहिस्सलाम को कहें कि भाई आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पैसे चोरी कर लिए, तो मेरे नबी का तो सर नीचा हो जाएगा। तो मैं इसलिए वापस कर रहा हूं कि मैं चोर हूं, जो भी हूं, गुनाहगार हूं, लेकिन मैं अपने नबी के सर को नीचा नहीं होने दूंगा। मैं इसलिए जो है मैं वापस कर रहा हूं। तो उम्मती हो जिसको मोहब्बत हो, उसका दिल ये चाहता है कि भाई नबी अलैहिस्सलाम का सर फख्र से बुलंद हो कि क़यामत के दिन दुनिया में ये यानी ऐसे अमल करें कि आप अलैहिस्सलाम फरमाएं ये है मेरा उम्मत, ना कि फरिश्ते उसको पकड़ के लेके जा रहे हूं और ये कि या रसूलल्लाह मदद करे, तो ये छोड़ दो, जी इसने जिना करता था, ये चोरी कर डाके डालता था, ये गलत काम करता था, ये तो शर्मिंदगी है किसी। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इतनी मोहब्बत थी कि आपने तो फरिश्तों की बात, फरिश्तों को देखा, आप पहचान गए। अब मैंने उसी के मुताल्लिक आपसे बात करनी है। तो ये देखे, इसको स्क्रीन को तुम देखो, बात समझ आइए। ये थोड़ी सी लाइट इधर कर दे शब्द ताकि स्क्रीन की सही नजर आए। स्क्रीन से हटा दे, मेरे पर रख ले। हाँ बस ठीक है, ये नजर आ रही स्क्रीन? हाँ नीचे बेटा, बाजू ऊपर ना करे। अच्छा अब ये देखे, हाँ रास्ते में ना ये आपके साथ नजर आ रहे हैं, थोड़ा पीछे हो जबरदस्ती से, वो उससे जो वो इधर देखो ना, नजर आएगी। आपने मुंह मशरक की तरफ किया हुआ है और आना उधर है उसमें। अच्छा ये देखिए, ये क्या है? ये जमीन है, ये हमारी क्या है? ये जो है नूर है नेक अमाल का, जो जमीन से जब फरिश्ते नेक अमल लेके जाते हैं ना, वो इस तरह चमक रहे होते। तो ये हदीस है, हजरत मुआज बिन जबल ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना। देखिए लिखा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं, कि अल्लाह पाक ने 7 आसमानों को बनाने से पहले 7 फरिश्ते बनाए। तो उसने 7 आसमान बनाए और जमीन बनाई, और हर आसमान के लिए एक फरिश्ते को मुहाफिज यानी हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया।
تو روزانہ کیا ہوتا ہے؟ صبح شام بندے کے اعمال کے ساتھ دو فرشتے آسمانوں میں جاتے ہیں. اچھے اعمال جو ہے وہ سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اس نے تو بڑھیا نیکیاں کی ہیں، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، یہ تو میلاد شریف میں نے حصہ لیا ہے، اس نے تو بڑے نیک اعمال کی، عمرے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، صدقے دے رہا ہے. وہ یہ عمل دیکھ رہے ہیں نا، یہ چمک رہے ہوتے ہیں، اچھے اعمال چمک رہے ہوتے ہیں سورج کی طرح. وہ بڑے خوش ہو کے اوپر جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ پاک خوش ہوگا. وہ جب اوپر جاتے ہیں، پہلے آسمان کا جو فرشتہ ہے نا، یہ والا پہلا آسمان ہے نا، وہ روک لیتا ہے ان کو. وہ کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ کی بارگاہ. اس نے کہا کیوں؟ اے نیک اعمال لے کے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے ادھر ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، میری ڈیوٹی لگائی. جس طرح آپ جاتے ہیں، آپ راستے میں آئے تو ہمیں پولیس نے روکا، چیک کو، کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد جا رہے ہو یا کہ ڈاکہ مارن جا رہے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم مسجد میں جا رہے ہو. کہتے اچھا جاؤ. تو اگر بندہ ڈاکہ مارن پھر تو نہیں وہ جانے دیں گے. تو وہ جو فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے چیک کراؤ، اعمال چیک کراؤ. کس کے ہے یہ؟ مثلا آپ کا نام، آپ کا کیا نام ہے؟ شعیب. ہاں اچھا یہ شعیب صاحب ہے، ان کے جی نیک عمل لے کے ہم آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے، وہ محافظ فرشتہ کہتا ہے دکھاؤ آپ کا کیا نام ہے؟ رفیق احمد. اچھا جی شعیب اور رفیق کے عمل آ گئے. وہ کہتے ہیں دکھاؤ. ہاں جی بڑیاں نمازاں لکھی ہیں، مجلساں سے بھی جانا ہے، بات ذکر بھی کر رہے ہیں سارا. وہ کہتے ہیں بڑے نیک عمل کر رہے ہیں، اوپر جانے دیں. وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا، اگر بندے کے اعمال میں غیبت پائی جاتی ہے تو اس کو آگے مت جانے دیں، انہیں اس بندے کے منہ پر جا کے واپس مارو. جس نے یہ عمل کیے ہیں، اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں کہ جو اس کے بندوں کو تکلیف پہنچا کے اس نے نیک کام کیے. مثلا آپ آگے مجلس میں ادھر نماز پڑھنے یا مجلس میں یہاں آئے، اب ختم ہوا، کوئی فلاں کا تو منہ ہی ٹھیک نہیں، وہ فلاں یہ کر رہا تھا. غیبت اسی کو کہتے ہیں نا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. فلاں کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے، فلاں کا قد اچھا نہیں ہے، فلاں غلط کام کرتا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں چاول کھانے کے لیے آیا ہوا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. بس ایسی باتیں جو دوسروں کی بے عزتی ہو جس میں. وہ فرشتے کہتے ہیں یہ گیا تو تھا مجلس ذکر میں، نصیحت میں، لیکن اس نے کیونکہ غیبت کر دی ہے ادھر، اس کا عمل کوئی یہ اوپر نہیں جائے گا، یہ والا عمل نہیں جائے گا. اور اچھا جی عمرے تے گیا ہے، اچھا عمرے تے گیا، عمرے پر گیا، لیکن عمرے کے دوران بھی یہ غیبت کرتا رہا لوگوں کی، وہ فلاں کیا کر رہا ہے، اس کا ہوٹل ٹھیک نہیں ہے، اس کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے، وہ طواف نہیں وہاں. وہ کہتے عمرہ بھی اوپر نہیں جا سکتا. جی صدقہ خیرات، جو صدقہ خیرات تو کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے صدقہ خیرات، لیکن کر کے ان کی برائی بھی کرتا ہے. وہ ہے میں منگن آ جاتے نہیں، اور کوئی کام ہی کوئی نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ دھوکہ باز ہیں، یہ فراڈی ہیں. تو دے تو اس نے دیا، لیکن بعد میں ان کی غیبت بھی کرتا ہے. تو فرمایا کہ جس عمل میں بھی غیبت ہو، ہم اوپر، مجھے حکم ہے کہ اوپر نہیں بلکہ اس کے منہ پر مارو. منہ پر اس لیے مارو کہ اس نے منہ سے غیبت کی ہے، کہ اللہ کو وہ عمل پسند نہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، نمازوں پر زور ہے، اور یہ مجلساں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بندوں کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، دھمکان ہے. اس لیے ان کا عمل کوئی مقبول، ان کو نیکی ملتی نہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں اے حضرت صاحب جو نمازاں پڑھنے ہیں تو پریشانیاں نہیں نکلیاں. وہ پریشانی تب ختم ہو کہ کچھ عمل اوپر جائے تو عمل سارے منہ پہ مار دیا. اس لیے منہ پر بھی جی منو سال ہو گیا نماز پڑھتے ہوں، چہرے تے نور کو نہیں آیا. تو چہرے تے نہ استا ہی ہونا ہے، فرشتے روز منہ تے عمل مارتے لے آتے ہیں. نور کتوں آنا ہے؟ نور تو تب آئے گا جب عمل مقبول ہو. تو اس لیے آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ حدیث معاذ بن جبل روایت کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کو محبت تھی امت سے، اس لیے آپ نے فرشتوں کو دیکھ کے بتا دیا امت کو کہ وہاں چیکنگ ہو رہی ہے، میری امت کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں.
یہ نہ ہو کہ میری امت نیک عمل کر کر کے محنتیں کر کے اور آخر پہ کچھ ملے ہی نہیں۔ تو آپ نے پہلے بتا دیا کہ جب کوئی نیک عمل کرنے جائے نا وہاں اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ کوئی بھی نیک عمل، 11ویں شریف کی مجلس، میلاد شریف کی مجلس، صدقہ خیرات کرنے، عمرہ کرنے، قرآن پڑھنے، کوئی بھی نیک عمل کرنے جاتے ہیں کوشش کریں میں غیبت نہ ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اب وہ جو باقی اعمال ہوتے ہیں جن میں غیبت نہیں ہوتی وہ لے کے فرشتے دوسرے اسمان پہ جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیجیے، یہ تو پہلا اسمان تھا، دوسرے اسمان پہ جاتے ہیں۔ جب وہ دوسرے اسمان پہ جاتے ہیں جو باقی عمل بچ جاتے ہیں وہ فرشتہ کہتا ہے مجھے بھی چیک کراؤ گی، یہ کیا لے کے جا رہے؟ وہ کہتے ہیں نیک اعمال۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، جن نیک عمل سے مقصد دنیا ہو، دنیا بنانے کے لیے، تو ان کو میں آگے مت جاؤں۔ وہ ہے وہ اچھا کام لیکن مقصد ہے دنیا بنانا۔ مثلا مثال کے طور پر بندہ دے رہا ہے صدقہ خیرات پیسے، نیک اچھے کام ہیں، لیکن ان کو کہتے ہیں کل ووٹ بھی مجھے تم نے دینے، کل پٹھے بھی میرے بڑھنے نے تم، اہل ہے 500 روپیہ زکات دا تو کل پٹھیاں کی گنٹی بھی تم ہی بڑھنی۔ اب اس کے مقصد جو ہے تو دنیا بن گئی نا۔ اچھا تو وہ عمل، اچھا میں نعت تے پڑھا گا لیکن پڑھا گا کام منو تسی 50,000 روپیہ دینا، اس بندے دی نعت اوپر نہیں جاتی، فرشتہ منہ تے مارتا ہے نعت۔ وہ کہتا ہے اپنی نعت بھی رکھ تے اپنی تقریر بھی رکھ۔ بھائی نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو پتھر کھا کے بھی دین پھیلایا ہے، تو جڑا کہنا میں نعت نہیں پڑھنی پیسے تو بغیر، تقریر ہی نہیں کرنی، صدقہ ہی نہیں دینا، تھوڑے جے بھی اسی جڑے آمن والے اسی کہتے ہیں اچھا جی اے امتیاز صاحب اے پروگرام ہے آوے ہو تے ساڈے جے کے پوچھتے ہیں اے کھان نو کے لبے جا، اے لنگر بھی چاول ہے نہیں الگ جے وہ سانو بھی ساڈا بھی پھر کھاتے کوئی نہیں۔ وہ فرشتہ کرتا ہے جے لنگر والے نے تے نعت خان جڑے پیسے والے نے تے تقریر مولوی جڑے پیسے والے نے، انہاں دے عمل انہاں دے منہ تے مارو تے باقی لے جاؤ۔ دیکھو نبی علیہ السلام صاف دس گئے، لیکن اسی تو کھا کے اپنا کیتے اپنے نال وہ پیسے بنا رہے ہیں، اسی بھی جڑے اپنا انہوں نے دے رہے ہیں۔ وہ دن آپ کسی خود نعت پڑھ لو تے تھوڑی نعت اوپر ٹوٹ جائے تھی، کلیاں بیٹھ کے نا نعت پڑھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تھی تے اوپر اسمانہ تک پہنچ جائے تھی۔ تے یہ جڑے پیسے والے انہاں دیا دوجے اسمان تو ہی تھلے آ جاندے ہیں۔ اس واسطے جڑا ہے یہ دوسرا آسمان دا فرشتہ کہتا ہے کوئی بھی عمل جڑا بندہ کردا ہے تو دے تا مقصد ہے، مقصد ہوتا ہے منو دنیا ملے، وہ عمل وہ کہتا ہے کہ جب اللہ واسطے انہیں کیتے ہی نہیں تو اوپر اللہ کو لے کے کرن جانا ہے ان عملات، یہ تو اللہ کے لیے کیے ہی نہیں ہے اس نے۔ اچھا یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ دیکھیں نا لکھا ہوا حدیث شریف ہے، امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کیمیاء سعادت انہیں ساری کتاباں کی حدیث لکھی، لیکن ساڈے اپنے نہیں بس اپنا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر کر رہے ہو تو پھر عمل اوپر بھی نہیں جانے۔ فرمایا ان کو آگے مت جانے دینا، یہ جتنے نیک اعمال ہیں اس بندے کے منہ پر واپس پھینک دو، تقریرا نعتاں جو بھی انہیں کیتا ہے، جب اللہ واسطے نہیں کیتا تو پھر یہ لے لو، ٹھیک ہے تحفہ دے دینا، ہدیہ دے دینا۔ مثلا میں آیا کوئی بندہ اپنی مرضی نہ 100 روپیہ دے دیتا، یا آیا جی روٹی کھوال دیتی، کرایہ دے دیتا، وہ تو بڑی اچھی گل ہے، اپنی مرضی نہ دیں، لیکن شرم کرنی چاہیے بندے نو۔ بھائی جی میں تاں آواں میرے اکاؤنٹ وچ 15,000 روپیہ جمع کراؤ، مزدور ساری دیہڑی اٹا ڈھوندا بیچارہ انہوں 1000 روپیہ 500 دیندا تے یہ دو وعدہ کرنیاں نے لے کے جا رہے اور نال کہنا میں نبی علیہ السلام دی امت دا بھی جڑا محبت کرنا تے کہ محبت ہے۔ ادھر یہ سنتاں تے شریعتاں تے بھی بعض دفعہ نہیں چلدے۔ نعت وچ کے کہندے نے تیری صورت نو جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں کہ دعا جہاناں دی جان آکھاں، سچ آکھے تے رب دی شان۔ اگر صورت واقعی انہوں نبی علیہ السلام نال اتنا پیار ہے تو خود تے وہ صورت بنا لینا، واقعی اگر وہ سچا تو انہوں کہ شاید چنگی لگتی ہے تو وہ بندہ خود اپناتا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو پہلا تو نبی علیہ السلام صورت خود وہ نہیں بنانی، بھائی وہ پیسے سے چنگے لگتے وہ لے کے جانے۔ پر اے تے دوسرے آسمان دا فرشتہ ہے، یہ دو آسمانہ کی گل تھا کہ حب دنیا، یعنی جڑا بندہ دنیا مقصد بنا لے
دیکھو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نے فرمایا, بزرگاں نے فرمایا, اگر تسی پیسہ بنانا ہے جا کے جوتیاں دی دکان کھولو, کپڑے دی دکان کھولو, ٹماٹر بیچو, سمجھے, کپڑے بیچو, کاروبار کرو, رکشہ چلا لو, موٹر سائیکل بیچو. 100 طریقہ ہے دنیا بنانا. تو ضرور ہے کہ دین کو ہی تسی استعمال کرنا جیڑا پاک چیز ہے. اچھا یہ تو 2 آسمانہ کی گل ہو گئی ہے. اگلے 7 بھی سننی ہے, 5 بھی ہے, 2 کافی ہے, 2 ہی. دیکھو آسمان کتنے نے, وہ فرشتے کی تب 2 نہیں سنا دی تھی تم نے. یہ اگلے 5 کی سننی ہے تو ورنہ ٹائم ہو گیا 12. یہ نہ میرے تھوڑے 12 بج جائے, سمجھ لو تو کوئی گل سمجھ نہ آ گئے. یہ تو کہتے ہو کہ اگلے بھی 5 فرشتیاں کی گل سنا دے, وہ کہ کرتے یہ کہتے ہو کہ دعا کر لینے. نعرہ تکبیر, نعرے کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ کوئی میں کنجی مار دیو کہ اس میں پتہ کھولا ہے. لبیک کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی تسی جتنے حکم دیتے نے لبیک ہے میری طرف. تسی آکھے نماز پڑھو لبیک میں آیا جی, تسی آکھے داڑھی رکھو میں آیا جی, تسی فرمایا اے کام کر میں لبیک ہے میری آیا. جی تسی کو نات خانہ زبانی کلامی مارنا پتہ ہے کون نہیں کہ مارے, پھر بہتر ہے بندہ جڑا ہے وہ کوئی مارے. اچھا وہ سننی ہے 5 فرشتیاں کی گل یا نہیں؟ چلو جلدی جلدی تم سنا دینا کرنا. دوسرے آسمان کے جو فرشتے نے وہ کہتا ہے کہ جو باقی اعمال ہیں جن میں نہ غیبت ہے اور نہ دنیاوی مقصد واسطے کیے گئے ہیں ان کو آپ اوپر لے دیں. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کسی گلہ کر رہی کا مطلب ہے سننا کوئی خاموشی سے سننی پڑی. اب بیٹا خاموشی سے سننا. اچھا اب تیسرے آسمان کا سننے. تیسرے آسمان پر جب وہ پہنچتے ہیں عمل نیک لے کے نمازیں روزے ذکر اذکار, تو وہ آسمان کا فرشتہ کہتا ہے کہ میں تکبر کا فرشتہ ہوں, تکبر کا محافظ فرشتہ ہوں. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر بندے کے عمل کر کے اس میں تکبر پیدا ہو گیا, اس نے تکبر کیا ہے, تو اس کو مت آگے جانے دیں. تکبر کا کیا مطلب ہے؟ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نماز پڑھی آخیا اور تسی تے کھ بھی نہیں ہو, اصل تے میں تے اللہ دے بڑا قریب ہو گیا. نیک کام کیتا دوسرے نے سمجھا دوسرے کے کھ بھی نہیں ہے, وہ تو کے ہیں تو دے کچھ بھی نہیں, میں اے کرنا میں ذکر کرنا. نیک اعمال کر کے عبادت کر کے بندے میں عاجزی پیدا ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ نرمی آ جائے, وہ چکاؤ آ جائے. اب جو نیک عمل حج جو کر رہا ہے, عمرے جو کر رہا ہے, جو نمازیں پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, اس کے اندر بڑا پن آ رہا ہے, دوسروں کو سمجھتا ہے یہ حقیر ہے ذلیل ہے, وہ سمجھ لے کہ اس کا عمل بھی اوپر نہیں پہنچتا. اس لیے دعویٰ نہیں کرو جی میں اے کیتا میں او کیتا. کئی بندے شوق ہوتا ہے اعلان کراتا, 10 روپیے مسجد میں دے سے میرا جی اعلان کرو, نہیں کیتا میرا کیوں نہیں کیتا, اس سے کوئی ضائع ہو جانا ہے. انہیں کہ حضرت رابعہ بصری کا نام سنیا تسی؟ رابعہ بصری اتنی بڑی بزرگ عورت کہ بہت سارے ولی بھی انہوں نے فیض پایا. انہوں نے رابعہ بصری حضرت امام حسن بصری دی صحبت دی بہن علیہ او فرمانیہ نے ایک دفعہ امام شافعی انہوں دی خدمتی حاضر ہوئے جڑے تیسرے امام نے. 4 امامہ جو تیسرے امام کا کیا نام ہے؟ امام محمد بن ادریس الشافعی. وہ ان کی زیارت کے لیے گئے تو وہ کہنے لگے اماں جی
مجھے کوئی نصیحت کر دیں، مجھے کوئی بات بتا دے اچھی، میں عمل کروں۔ اماں رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے سنا ہے تم بہت بڑے عالم ہو، تم تیسرے امام ہو، تو تم ایسا کرو کہ مجھے وضو کرنے کا طریقہ سکھا دو۔ نبی علیہ السلام جس طرح وضو کر رہے ہوتے تھے وہ مجھے دکھا دو کر کے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بزرگ عورت ہستی ہے، ان کو خود بھی پتا ہے لیکن پھر بھی وہ سیکھنا چاہتی ہیں اور زیادہ کہ حضور علیہ السلام کے وضو کا طریقہ بتائیں۔ اب ہم میں شرماتے ہیں۔ اگلے دن ایک واقعہ پیش آیا، میں بندیاں کو پوچھا بھائی کنوں استنجے کا فرض کنوں آمد ہے، کتنے فرض نے استنجے دے، استنجے کے واجب کتنے نے تے سنتاں کتنیاں نے، تے ادھی مسجد میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو میں کہا کہ تسی بیٹھے کے کر کے ہو، توجہ کر کے بیٹھی ہو جس توجہ نہیں کیتا۔ ہن یہی ہن مسئلہ ہے کہ بھائی اگر یہی نہیں پتا بندے میں شرماندہ رہ نہیں، شرماندہ شرم آدھی تے نمازاں بھی ضائع نہ وضو دا نہ چیزاں۔ ہن استنجا جڑا ایک اتنا ضروری چیز ہے بھائی وضو دی بنیاد بھی دیتے ہیں۔ وہ پوچھو علماء کو مولوی صاحب فرض دے کتنے ہیں، واجب کتنے نے، سنتا کتنی ہیں، تاکہ کم از کم بندے بھی وضو وغیرہ ٹھیک ہوئے تھے۔ وہ اتنے بڑی عورت بزرگ ہو کے پوچھے سانو وضو کرنا سکھاؤ، سانو جڑا کہتے ہیں مسئلہ دستا ہے جی پائی جی اینجنی اینج ہے، وہ منو پتا ہے، منو دسنا ہے، میں سارا کچھ جاننا۔ یہ گل جی شیطان کی گل، جو شیطان اللہ پاک نے کہا سجدہ کر، انہیں کہا اللہ منو پہلے ہی پتا ہے کہ میں سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں اگ تو بنے بیٹھی منو پہلے ہی پتا ہے۔ یہ جو پہلا پتہ ہے شیطان دی بولی، جڑا اچھا بندہ ہے وہ سیکھتا ہے، پہلا پتہ ہے پھر کسی کو کچھ اور گل کا پتہ چل جائے۔ تو سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے وضو کر کے انہوں نے دسیا سارا۔ پھر وہ کہنے لگے، امام شافعی فرمانے لگے کہ اماں جی تسی بھی مجھے کچھ گل دسو نا، آپ بھی بتائیں کچھ مجھے نصیحت کر دیں۔ وہ اسی کے متعلق آپ نے نصیحت کی، فرمایا بیٹا اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپاؤ جس طرح بدیوں کو چھپاتے۔ انہوں نے مت دیتی کہ اپنے نیک کام اس طرح چھپاؤ جس طرح اپنے پیڑے کام چھپاتے۔ اسی کیا کرنے ہیں، اسی مطلب بدیاں چھپانے ہیں تو نیکیاں دسنی ہیں۔ تو وہ فرمانے ہیں کہ اپنی نیکیاں چھپاؤ تاکہ جانے۔ پھر یہ ہے کہ اگر ساری نہیں چھپا سکتا بندہ، کبھی اعلان بھی کرتا ہے اپنا ترغیب کے لیے، اس میں بھی کوئی حل نہیں، لیکن بزرگان دین نے فرمایا یہ بڑے لوگ جو بیٹھے ہیں یہ سن لیں کہ زندگی میں ایک کام ایسا ضرور کیا کرے کہ جو اللہ اور آپ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو، بیوی کو بھی نہ پتہ ہو، ماں باپ کو، دوست یار کو بھی نہ پتہ ہو، چاہے وہ 2 نفر ہو، چاہے 5 منٹ کا ذکر ہو، بھائی کوئی عمل تے محفوظ ہو جائے قبر جان واسطے۔ ہر عمل یہ سی انہوں خبروں تے چڑھنا ہے پی ٹی وی کے، بھائی کوئی ایک ایسا عمل کرے، کیا کرے روزانہ کہ جو اتنا ایسا ہو کہ کسی کو پتہ ہو، اب پتہ ہو یہ میں صرف اللہ کے لیے کروں۔ ہو سکتا ہے قیامت والے دن وہی عمل آپ کے لیے ذریعہ نجات ہو۔ کیونکہ ایک بندہ تھا، اس نے بڑی نیکیاں کی لیکن نیکیاں کام نہ آئی، قیامت والے دن برے عمل زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم، نیکی اخلاص نہ کیتیاں نہ تکبر کرتا رہا۔ اتنی دیر میں اس کی وہ جو ترازو ہے، اس کا جو ترازو نیک اعمال بدیاں تولنے والا، وہاں ایسے ایک پوٹلی، چھوٹی سی پوٹلی کپڑے کی، رومال کی طرح وہ آ کے گری ایسے، وہ چھوٹی سی پوٹلی سے نیکیوں والا پڑھنا بھاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا ہے، چھوٹی سی پوٹلی ہے، بڑی بڑی نمازیں صدقے وہ نہیں کر سکے جو پوٹلی نے کر دیا، کیونکہ نمازیں اور روزے وہ کرتا رہا دکھاوے کے لیے، تکبر کے لیے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ پوٹلی میں کیا ہے، یہ مٹی ہے کہ تم نے ایک دفعہ ایک مسلمان کی قبر پر بک بھر کے ڈالی تھی، لیکن اخلاص سے ڈالی تھی، اس میں دکھاوا نہیں تھا، صرف اس لیے ڈالی تھی کہ مجھے نیکی مل جائے، صرف اس لیے ڈالی تھی کہ بھئی میں ثواب مل جائے۔ تو آج وہ کام آ گئی ہے تمہارے، اور بڑے بڑے حج نمازیں کام نہیں کہ ان میں دکھاوا تھا۔
اور ہم لوگ تو جنازہ بھی پڑھتے ہیں وہ بھی دکھاوے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے. آدھے کو جنازے کی نماز نہیں آتی، کسی کو دعائیں نہیں آتی، کوئی وضو کے بغیر. مطلب انتہا ہو گئی. مردوں کے ساتھ بھی دھوکہ، زندوں کے ساتھ وہ کرتے ہی ہیں لوگ، تو جو مردے ہیں ان کے ساتھ بھی دھوکہ کرے تھے، بہت بری بات ہے. تو اب تیسرے آسمان کی بات آپ نے سن لی. میرا خیال ہے یہاں ختم کر دیتے، آپ بھی تھک گئے کافی دیر بیٹھ کے، لیکن یہ بھی ایک بہت اہم پیغام ہے. پھر کبھی آپ کو موقع ملا تو جو ہے وہ دوسرے بھی بتائیں گے. لیکن وہ اقبال بھائی نے وہ کیا کور وہ طریق کے بارے میں. ہاں اب بات یہ ہے کہ آپ نے بچنا کیسے ہے ان سے، ان فرشتوں سے اور یہ ساری چیزیں. وہ ابھی بھی آپ نے سنا کہ اس شیٹ پر جو اقبال بھائی نے بتایا تھا، جو بندہ عمل کر لے وہ ساتوں آسمان کے پار اس کے عمل پہنچ جائیں گے. کون؟ یہ دیکھیں زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، 7 جسم کے حصوں کے گناہوں سے جو بندہ بچ جاتا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر اس کے عمل چلے جاتے ہیں. پہلے تو آپ کو میں نے بتایا نا وہ روک لیتے ہیں فرشتے. آپ جو حل بھی بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کہیں گے پھر کیا کریں، فرشتے تو ہمارے عمل روک لیتے ہیں، تو ہم کیا کریں. آپ یہ 7 جو اعضاء اللہ پاک نے دیے بندے ہمیں، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ان کے گن اور کیسے کرنے ہیں ایک ایک. دیکھیں یہ ابھی محض دیکھا، یہ دیکھی تھی پہلے یہ چیز، یہ شیٹ دیکھی تھی. ہاں تو آپ بھی یہ شیٹ اصل میں وہ ہے دیکھیں نا، مفت لے کے آئے ہم آپ کے لیے تحفہ. لنگر تو جو کھائیں گے وہ تو چلا جائے گا باتھ روم میں، یہ جو کھائیں گے نا آپ لنگر روحانی، یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا. ذکر اذکار والا دوسرا تو اب آیا روز کھاتے ہیں چل رہے ہیں، یہ قبر میں بھی جائے گا. تو یہ شیٹ کس طرح استعمال کرنی ہے کہ بھئی زبان کا تقوی 1 2 دن 30 دن پورے کرنے ہیں جو آپ کو بتائے گئے. اس کے بعد جو ہے میں بھی ذکر بھی آپ کو کراؤں گا، ذکر کرنا ہے اور تھوڑا سا مراقبہ، وہ طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ذکر کا. تو انشاءاللہ یہ قبر میں بھی روشنی کرے گا اور 7 آسمانوں کے اوپر آپ کے نیک عمل جانا شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ تھوڑے ہوں لیکن جائیں گے ضرور. لیکن اگر ان 7 ہزار کے گناہوں سے نہیں بچنا پھر بڑا مسئلہ ہے، پھر آپ کے سمجھ لیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. تو یہ ساری یہ بھی تصویر 5 زندگیاں، 7 اعضاء، پھر جو ہے یہ شیٹ، یہ ذکر اور مراقبہ. اب جس نے سیکھنا ہے یعنی لینا ہے وہ بیان کے بعد 5-10 منٹ وہ استاد اقبال صاحب ان کے پاس کارڈ بھی ہیں وہ دیں گے بھی آپ کو. میں آپ کو صرف تھوڑے ذکر کی اجازت دے دیتا ہوں، ذکر تھوڑا سا کرا اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر. ٹھیک ہے جی، ابھی توجہ کر لیں، ابھی تھوڑا سا ذکر کریں گے. اور لا الہ کا اسی طرح جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں ادھر دیکھیں تصویر کو، یہ بندے کا سر ہے، یہ بندے کا نفس ہے، یہ بندے کا دل ہے. تو لا سے گندگی، معبودہ نے باطلہ، نفس کی شیطانیت کی ظلمت، لا سے اوپر لیا، ادھر لا کے الہ کی ضرب لگا کے باہر پھینک دے رہے کہ یہ میری معبود نہیں ہے چیزیں، نجائز خواہشات، غم، شہوتیں. اور الا اللہ سے اللہ پاک کی محبت پہ دل میں آ گئی. اس تصور کے ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے میرے ساتھ. پہلے میرے پیچھے پیچھے پڑھ لیں اور اس کے بعد تھوڑا اکٹھا کرتے ہیں. یہ بات درست کرتے بیٹا، یہ ذکر نام کے لیے کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذي
وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. अब मिलकर पढ़ें। لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا يا الله
ماشاءاللہ اب تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے. اس کے لیے یہ لائٹ بند کر دیں یہ تاکہ یہ نام صحیح نظر آئے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے نام کی طرف دیکھیں گے اور پھر میں جب کہوں گا پھر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے. پھر آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ اللہ کہنا ہے. دماغ میں بھی اللہ اللہ, آسمانوں میں بھی اللہ اللہ. وہ یہ سمجھے کہ اللہ پاک کا نام بہت بڑا آسمانوں میں لکھا ہوا ہے اور اس سے نور نکل کے آپ کے سروں پر آپ کے روشن کر کے آپ کے دلوں تک جا رہا ہے. بس ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے. تو اب جو ہے زبان خاموش رہے پوری اور اللہ پاک کے نام کی طرف صرف آپ نے متوجہ ہونا ہے. میں پڑھوں گا لیکن آپ نے صرف سننا ہے اور اللہ کی طرف نام کی طرف دیکھنا ہے. تو اب توجہ کر کے یہ جو نام نظر آ رہا ہے اس میں پاک, اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں توجہ کے ساتھ. اب پڑھنا نہیں, دل پڑھے گا صرف. اب آنکھیں بند کر لیں اور اسی نام کا تصور کریں کہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اور آسمانوں پر بہت بڑا اللہ کا نام اندھیرے میں روشنی سے لکھا ہوا اور وہاں سے نور نکلتا ہوا زمین پر آتا ہے. آپ کے سروں کو لگتا ہے کہ سروں میں بھی اللہ کا نام روشن ہو جاتا ہے. وہاں سے دل میں جاتا ہے تو دل بھی اللہ کے نام سے روشن اور اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے, زبان خاموش ہے, دماغ میں بھی اور آسمانوں میں بھی. اب پڑھنا نہیں, خاموشی, صرف دل کی زبان سے پڑھیں. اب اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے ساتھ بڑے بڑے گناہ پیش کر کے مغفرت مانگے. زبان خاموش رہے, دل ہی دل میں 7 بڑے بڑے گناہ سوچے زندگی سے جو ہم سے غلطیاں ہوئی. ہم نے کتنے بے باکی سے بے شرمی سے ایسے کام کیے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا تھا, ہمارے قریب تھا. تو وہ 7 بڑی بڑی غلطیاں گناہ یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہیں, اپنے اپنے گناہوں کو پیش کریں. یا غافر الذنب و یا قابل التوب یا تواب یا غفور یا غفار إلى الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. اللہ فرما رہا ہے میری طرف واپس لوٹ آؤ. تم شیطان کے ساتھ چلے گئے ہو, دنیا کے ساتھ چلے گئے ہو, وہ تمہارے دوست نہیں ہے. تم واپس آ جاؤ, میں تمہاری خیر چاہتا ہوں.
واپس آ کر میری مغفرت مانگو، جو کچھ ہو گیا ہے میں معاف کر دوں گا، بلکہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، تم اخلاص کے ساتھ میری طرف رجوع کرو۔ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں 7 بڑے بڑے احسان اللہ نے جو آپ پر کیے ہیں، 7 بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے جو دی ہیں، اس ایک ایک کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں کہ اللہ پاک نے کتنے احسانات کیے۔ 7 جو بڑے بڑے آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، ان کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بندو دیکھو، ایک وقت تھا کہ تم کچھ بھی نہ تھے، پھر تمہیں مٹی سے پیدا کیا، گندے قطرے سے پیدا کر کے کیا تمہیں اتنا اچھا انسان بنا دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم کس قسم اللہ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے؟ تم خود تم پیدا ہو چکے ہو اور کیسے تم اپنا انکار کر سکتے ہو؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار۔ اللہ پاک فرما رہا ہے انسان دیکھ تمہیں میں نے ایک مٹی، کھٹکھٹی ہوئی مٹی سے جس پر تم روز چلتے ہو، ایسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ پھر دیکھو اللہ پاک نے تمہیں مال دیا، اولاد دی، ماں باپ دیے، رزق دیا، آسمان بنایا تمہارے لیے، زمین بنائی تمہارے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، دیکھو تو میں نے تمہاری 2 آنکھیں کیسے بنائی، تمہیں نظر آتا ہے ان سے، پوچھو ان سے جن کی نظریں نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، بندو یہ تمہارے ہونٹ کس نے بنائے ہیں، یہ تمہاری زبان کس نے بنائی ہے؟ اللہ ہمارا میں نے ہی بنایا تاکہ تم اس زبان کو ذکر میں بندوں کی مدد کے لیے استعمال کرو، لیکن تم تو وہ اس کو غیبت سے بندی کرتے ہو، گالی سے بندی کرتے ہو۔ نہیں، توبہ کرو اور صاف کرو اس کو۔ بارگاہ میں اپنی 7 بڑی بڑی ضرورتیں جو آپ کو کام ہیں، جو ضرورتیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، آپ کی تمنا ہے، آپ کے خواب ہیں جو پورے نہیں ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تو دوں گا تمہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مانگو
رزق چاہیے تو مانگو، اولاد چاہیے تو دل سے مانگو، پیسہ چاہیے تو مانگو، دولت چاہیے تو مانگو، عزت چاہیے تو مانگو، جو جنت چاہیے تو مانگو، مانگو جو حاجت ہے بندے کی، مانگو اس سے جس کو مانگنے کی ضرورت نہیں، اپنی مشکلیں اس کے سامنے پیش کرو جس کو مشکل نہیں آتی۔ اب اپنے ساتھ بڑی بڑی پریشانیاں، بیماریاں، غم، فکریں، خوف وہ پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں، بجائے بندوں کو بتانے کی اللہ پاک ہے مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا بیماری ہے، کون تنگ کرتا ہے تمہیں، بندہ ہے، جن ہے، جو بھی ہے، اللہ سب سے طاقتور ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے جو بے بسوں کی سنتا ہے، کمزوروں کی سنتا ہے، غریبوں کی سنتا ہے، یتیموں کی سنتا ہے، کون ہے جو مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے؟ لا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یشکرون، کوئی ہے اور معبود اللہ کے علاوہ تو آؤ اسی سے مانگ کی پریشانیوں کو اپنے کو حل کر لو۔ اب اللہ پاک سے رہنمائی مانگو، ساتھ بڑی بڑی چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، میں کون سا کاروبار شروع کروں، میں باہر جاؤں کہ نہ جاؤں، کون سا فصل لگاؤں، کون سی نوکری کروں، کہاں رشتہ کروں، جن جن معاملات میں سمجھ نہیں، تو اللہ پاک سے رہنمائی مانگے، ہدایت مانگے۔ اہدنا 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 الصراط المستقیم، رہنمائی ہدایت مانگے۔ اب سب معاملوں کو اکٹھا کر لیں، دماغ سے ساری پریشانیاں نکال لیں، سارے غم نکال لیں، دل سے ساری فکریں نکال لیں، اپنی ساری حاجتیں باہر نکال کے ایک ہی جگہ رکھ کے اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی پریشانیاں، مصیبتیں، حاجتیں، گناہ سارے کہیں یا اللہ میں نے تیرے حوالے کیا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اپنے دل خالی کر دیں، اپنے غموں سے، فکروں سے، حاجتوں سے، اپنے ذہن کو بھی خالی کر کے اللہ کی طرف بھیج دیں اور کہیں یا اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا۔ توکلوا فإن اللہ يحب المتوکلین، اللہ فرماتا ہے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے میں سب سے بہتر فیصلہ کروں گا۔ ہمیشہ سرور شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وأصحابہ وسلم۔ اللہم
دل کا تعلق اللہ سے جوڑ لیتا ہے مگر دیکھیں تو اس کا خوف غم پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں. سلام پڑھنے کا پھر دعا کرنا کوئی ہے سلام کوئی سلام پڑھنے والا ہے تو سلام پڑھنے کی دعا کریں کھڑے ہو جائیں مصطفیٰ جانے